اب تو کچھ مولوی ایسے ہیں جنہیں پیسے دو تو وہ کسی کو بھی ولی بنا دیں گے. اب حضرت برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں پیر صاحب اور وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں جلسوں میں. دیکھو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, بلکہ مجھ سے بھی کئی پیروں نے مطالبہ کیا آپ میری تعریف نہیں کرتے. میں نے کہا حضرت میں حضور کی تعریف کرتا ہوں, میں آپ کی تعریف نہیں کر پاؤں گا. اور انشاءاللہ آج تک میں کسی ہندوستان کے کسی بھی عرس کا درباری خطیب نہیں ہوں, میں سیٹ ہی نہیں ہو پاتا ہوں بھائی. حالانکہ میں ان کا مخالف نہیں, مگر ان کی میں حمایت میں جھوٹی باتیں نہیں کر سکتا. آج کا حال یہ ہے کہ جیسی حضرت آئے ہیں خدا رسول کی تعریف بند, حضرت کی شروع. بولو بات غلط ہے صحیح ہے؟ اور حضرت بڑے خوش ہیں. یہ حضرت نہیں ہے, یہ حضرت کے لبادے میں اندر بہروپیہ. میں آپ سے جو آیت پڑھی ہے, اللہ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. کیا فرماتا ہے؟ مال کی, بولو تو بھائی, مال کی زیادہ طلبی نے. یعنی موت کو, مال کو طلب کرنا بری بات, مگر مال میں ہی رہنا, مال ہی کماتے رہنا. کتنے لوگ میں نے ایسے دیکھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ اگر ایک جنگل بھر کے سونا دے دے تو یہ اس کو ٹھکانے لگا کر دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر بڑھتی ہے تو دو خواہشیں ساتھ میں جوان ہونے لگتی ہیں. انسان بوڑھا ہوتا ہے, دو خواہشات اس کی جوان ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ جینے کی تمنا بڑھ جاتی ہے, دوسرا اس کی مال کی خواہش. میں نے کتنے لوگ ایسے دیکھے جو مر گئے کچھ نہ کر پائے, صرف پیسہ کما کے مر گئے, نہ مدرسے کو دے پائے, نہ مسجد میں خرچ کر پائے, نہ کسی غریب کو دے پائے, بس مال کما کے مر گئے. واصف علی واصف فرماتے ہیں دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جو مال کما کے مر گیا. مال کون سا بچتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرے کو صدقہ کیا کٹوا کے, پھر حضور تشریف لے کر کے آئے اور پوچھا عائشہ کیا بچا ہے, کیا بچا ہے؟ انہوں نے حضور کے سامنے چند بوٹیاں رکھی. یا رسول اللہ یہ بوٹیاں بچی ہیں. فرمایا عائشہ یہ نہیں بچا ہے, بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے, بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے. اب میری بات پر توجہ کریں. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا کیا انہیں؟ مال کی طلبی نے. آپ تو دیکھتے نہیں لوگ صبح اٹھتے ہیں تو مال کی تمنا, شام اٹھتے ہیں تو سوتے ہیں تب مال کی تمنا, دوپہر دن رات صبح شام پیسہ, چاہے کیسا بس پیسہ. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. کسے غافل رکھا؟ اس کو جو مال کے لیے جیتا تھا. پھر کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں کے منہ تم نے دیکھ لیے, تم قبروں تک آ گئے, مگر اب ایسے چھوڑے نہیں جاؤ گے, سترے نہیں چھوڑے جاؤ گے. پھر وہ آگے ارشاد فرماتا ہے کلا سوف تعلمون, ہاں جلد جان جاؤ گے. پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہاں جلد جان جاؤ گے. یعنی ایک ہی بات ہے, بس ثم کے اضافے کے ساتھ ایک بات کو دو مرتبہ کہا. یعنی ثم اس طرح سے سمجھو کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں یا پھر سمجھا رہا ہوں. اس کو ایسے سمجھو مولا کائنات سے پوچھا گیا بات ایک ہی ہے, پروردگار نے دو مرتبہ ایک ہی بات کو کیوں ارشاد فرمایا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں مال کا ببال ایک بار قبر میں دیکھو گے, ایک بار حشر میں, ایک بار جلدی بولو. دیکھو ہو سکتا ہے میرے دوست میرے بھائی, ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو سکتا ہے. کہہ دو آپ میں سفر میں ہوں, مسافر ہوں, کوئی یہ بات غلط تو نہیں ہے, میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں جس سے آپ اتفاق نہ کریں. بولو ہو سکتا ہے نا, جلدی بولو, آواز سے. دیکھو میں ایسے تقریر نہیں سن پاؤ گے. میں اگر مجھے سننا چاہتے ہو تو تھوڑی سی گزارش آپ سے یہی ہے, آپ سے گزارش ہے آپ میرے
مخدوم میں خادم آپ کا، خدمت کرنے آیا ہوں، نوکر ہوں آپ کا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اتنا بولیں کہ میں جو ہاں نہ کروں، ہو سکتا ہے نا یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو؟ بولو ذرا جلدی بولو، ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے، یہ بات اگر ہے، تو پھر اس محفل میں کوئی ایسا بندہ بھی بیٹھا ہو سکتا ہے جو آخری تقریر سننے آیا ہو۔ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ میرے آقا کریم نے ایک جگہ وضو کرنا ہے، وضو، اور وہ پانی حضرت عباس کہتے ہیں حضور کے چچا پانی 12-13 قدم دور ہے، میرے سرکار نے وہیں پہ تیمم فرمایا، پھر پانی تک گئے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ حکمت سمجھ نہیں آئی، پانی تو موجود تھا، پھر سرکار نے یہ وضو تیمم کیوں فرمایا؟ تو آپ نے آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا چچا اس پانی تک پہنچنے کی مجھے امید نہیں، اور میں رب کے حضور بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے، حضور تو یہ بھی جانتے ہیں میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر سرکار یہ فرما رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ ادھر دیکھو، توجہ کرو، ہو سکتا ہے، ایک سوال کہہ رہا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بے نمازی مرنے سے پہلے اس کے پاس موت کے فرشتے نے آ کے کہا ہو کل مرنے والے ہو آج توبہ کر لو؟ کبھی کہا ہے؟ جلدی بولو، کبھی کہا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ مر جاؤ گے بے نمازی تو جہنم میں جاؤ گے۔ بے نمازی اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذلیل ہو کے مرے گا، وہ اسے اتنی پیاس لگے گی موت کے وقت میں 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے اس کی پیاس نہیں بجھے گی جو بے نمازی ہے۔ مگر میری طرف دیکھیں، اب وہ چاہے پیر ہو، چاہے مرید ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، چاہے وہ کوئی پڑھا لکھا ہو یا کوئی جاہل ہو، جو بھی بے نمازی ہے وہ مرے گا تو اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے پھر بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج تک بغیر بے نمازی سے موت نے کبھی کہا کہ تو بے نمازی ہے، مرنے والا ہے؟ بے نمازی کا ٹھکانہ مرے گا ذلیل ہو کے، اٹھے گا بھی ذلیل ہو کے، اٹھے گا فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، اور یہ دشمنان خدا کے ساتھ اٹھے گا۔ اب بتاؤ مسلمانوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا بے نمازی، اب چاہے وہ کسی بھی پیر کا مرید ہو۔ آج جو پیر ٹھیکیداری سے لوگوں کو یہ کہتے پھر رہے ہیں میں تمہیں بخشواؤں گا، میں تمہیں لے جاؤں گا، اب بتاؤ ان کی بات حدیث کے خلاف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بے نمازی کے بارے میں حضور تو یہ ارشاد فرمائے، اور پیر صاحب گارنٹی پہ گارنٹی دینا شروع کر دیا۔ ایسے پیروں سے باخبر ہو جاؤ جو تمہیں آخرت سے بے خبر کر رہے ہیں۔ میری طرف دیکھو، ہو سکتا ہے مگر آج تک کبھی کہا موت نے بے نمازی سے نماز پڑھ لے ورنہ یوں ہی مر جائے گا؟ جلدی بولو، کبھی کہا؟ کبھی ماں باپ کے نافرمان سے، بدتمیز سے، جو ماں باپ سے تیز آواز سے بولتا ہے، اس بدترین انسان سے موت نے کہا ایسا ماں باپ کا نافرمان جہنم میں جائے گا، توبہ کر لے کل مرنے والا ہے؟ کبھی کہا کبھی سود کھانے والے سے؟ حالانکہ سود والے قیامت میں الگ ہی ان کی الگ کھڑے ہوں گے، اور یہ کھڑیں گے اڑیں ہوں گے، گر جائیں گے، کھڑے ہوں گے، پھر گریں گے، پھر اڑیں گے، پھر کھڑے ہوں گے۔ ان کی توندیں بڑی ہوں گی پیٹ سے، توندیں توازن بگاڑ دیں گی، گریں گے، اٹھیں گے، گریں گے، اٹھیں گے، گریں گے، اور اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہیں جن کی توندیں اتنی بڑی ہیں؟ یہ ذلیل کہے گا یہ سود کھانے والے ہیں۔ سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے برا کام ہے، مگر آج تک موت نے نہیں کہا سود کھانے والے سے مر جائے گا، بہت بری موت مرے گا ورنہ توبہ کر لے۔ کبھی کہا کبھی کسی جھوٹے سے کہا، کبھی بد نگاہی کرنے والے سے کہا کہ اگر جس نگاہ سے مرے گا اسی نگاہ سے اٹھے گا، اگر گندی تصویریں دیکھ کے مرا تو گندی تصویریں دیکھتے دیکھتے اٹھے گا، لہذا توبہ کر لے۔ کبھی کہا؟ نہیں کہا نا؟ بولو پورا مجمع، نہیں کہا نا؟ اب میرے غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ پیغام اپنے دل پہ لکھو، اپنے موبائل کی اسکرین پہ لکھو، اپنے گھر کے دروازے پہ لکھو، تاکہ تم موت سے باخبر رہو اور نیک بن جاؤ۔ اور یہ میری زندگی کی پوری زندگی کا بہت بڑا غوث العظم کا یہ کوٹیشن ہے، یہ غوث العظم کی بہت بڑی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے انسان موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جلدی بولو، موت تجھے، میرے ساتھ دہراؤ، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔
نہیں سمجھے.